ایک عورت کو ہر بار اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ سے نوازتا، مگر چند ماہ بعد وہ بچہ فوت ہو جاتا۔ لیکن وہ عورت ہر بار صبر کرتی اور اللہ کی حکمت سے راضی رہتی تھی، مگر اس کے صبر کا امتحان طویل ہوتا گیا، اور اسی طرح ایک کے بعد ایک اس عورت کے 20 بچے فوت ہوئے۔ آخری بچے کے فوت ہونے پر اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ آدھی رات کو زندہ لاش کی طرح اٹھی اور اپنے حال کے حقیقی کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر خوب روئی اور اپنا غم بیان کرتے ہوئے کہا، اے رب کائنات کے مالک، تیری اس گناہگار بندی سے کیا تقصیر ہوئی کہ سال میں 9 مہینے انہیں جگر دے کر اس بچے کی تکلیف اٹھاتی ہو، اور جب امید کا درخت پھل لاتا ہے تو صرف چند ماہ اس کی بہار دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ آئے دن میرا دل غم کے ماحول کا شکار رہتا ہے کہ میرا بچہ پروان چڑھے گا بھی کہ نہیں۔ اے دکھی دلوں کے بیت جاننے والے، مجھ بے نوا پر اپنا لطف و کرم فرما دے۔ روتے روتے اس سے اونگ آ گئی، خواب میں ایک شگفتہ پربہار باغ دیکھتا ہے جس میں وہ سیر کر رہی تھی کہ سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ایک محل نظر آیا جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ باغات اور تجلیات دیکھ کر وہ عورت خوشی سے نڈال ہو گئی۔ محل کے اندر جا کر دیکھا تو اس میں ہر طرح کی نعمت موجود تھی، اور اس کے تمام بچے بھی اسی محل میں موجود تھے جو اسے وہاں دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ پھر اس عورت نے ایک غائبی آواز سنی کہ تو نے اپنے بچوں کے مرنے پر جو صبر کیا تھا، یہ سب اس کا اجر ہے۔ خوشی کی اس لہر سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا سارا ملال جاتا رہا، اور اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے عرض کیا، یا الہی، اب اگر تو اس سے بھی زیادہ میرا خون بہا دے تو میں راضی ہوں۔ اب اگر تو سینکڑوں سال بھی مجھے اسی طرح رکھے تو مجھے کوئی غم نہیں۔ یہ انعامات تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہے۔ درس حیات: انسان ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی چیز انسان کو اللہ عز و جل کے قریب کرتی ہے۔